خطہ یونان، جہاں تاریخ کی سب سے قدیم تہذیبوں میں سے ایک پروان چڑھی۔ یونانیوں نے اپنی زور بازو کے دم پر نہ صرف تمام دنیا پر حکمرانی کی ہے، بلکہ اس نے انسانیت کو ارسطو، افلاطون اور سقراط جیسے زرخیز ترین دماغ بھی مہیا کیے۔ البتہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو یونانیوں کی جنگی قابلیت یا علم و فنون میں ان کی مہارت نہیں، بلکہ آج ہم بات کریں گے یونانیوں کے سب سے بڑے اور مقدس دیوتا زیوس کی، جسے وہ تقدیر اور موت کے مالک کا رتبہ دیتے تھے۔ یونانیوں کے مطابق زیوس تمام دیوتاؤں میں طاقتور اور ان کا سردار تھا۔ دوستو، ان تمام باتوں کے باوجود زیوس کی شہرت خود یونانیوں میں ہی کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ قدیم یونانی لٹریچر کے مطابق زیوس ایک زانی، ہم جنس پرست، بے شرم اور اپنی ہی ماں اور بہن کے ساتھ جنسی روابط رکھنے والا دیوتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے دوستو، ایک ایسا دیوتا جس سے یونان کی کوئی بھی خوبصورت عورت محفوظ نہ تھی۔ اس کے باوجود یونانی اسے خدائی کے منصب پر فائز کرتے تھے۔ عربی زبان میں دیوس کا لفظ بغیرت اور گھٹیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو در حقیقت یونانی دیوتا زیوس ہی سے ماخذ ہے۔ دوستو، کون تھا یہ زیوس اور کیا تھی اس کی سیاہ کرتوت؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ زیوس کا باپ کورونس کوہ اولمپیاس کا سب سے طاقتور دیوتا تھا۔ جب اس نے یہ پیشین گوئی سنی کہ اس کا پیدا ہونے والا ایک بچہ اس کی حکمرانی کے خاتمے کا باعث بنے گا، تو اس نے اپنی تمام بچوں یعنی زیوس کے تمام بہن بھائیوں کو قید میں ڈال دیا۔ تاہم زیوس اپنی ماں ریحا کی چالاکی کے باعث کسی نہ کسی صورت اپنے باپ سے بچ نکلا۔ زیوس کی پرورش اپنے باپ سے چھپ کر ایک غار میں ہوئی۔ جب یہ جوان ہوا تو اس نے اپنے باپ کورونس کو شکست دے کر اپنی تمام بہن بھائیوں کو آزاد کروا لیا اور تمام دیوتاؤں کا سردار بن بیٹھا۔ دوستو، یہ تھی زیوس کی مختصر سی داستان، لیکن زیوس کو زیادہ تر شہرت اپنی عشقیہ داستانوں اور عورتوں پر کیے جانے والے مظالم کی بدولت حاصل رہی ہے۔ ان میں پہلی داستان ہے یوروپا کی۔ یوروپا قدیم فونیشی سلطنت کی ایک انتہائی حسین و جمیل شہزادی تھی۔ ایک مرتبہ کہ جب یہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ سیر و تفریح میں مشغول تھی تو اس کی نظر ایک انتہائی خوبصورت اور سفید بیل پر پڑی۔ یہ بیل کے پاس پہنچی اور اس کے نرم و گداز بالوں کو سہلانے لگی۔ بیل نے یوروپا کو اپنی پیٹھ پر سواری کی دعوت دی، جسے یوروپا نے قبول کر لیا۔ اب یہ بیل شہزادی یوروپا کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کئی وادیوں اور سمندروں سے ہوتا ہوا ایک ویران جزیرے پر لے گیا۔ یہاں پہنچ کر اس بیل نے دیوتا زیوس کا روپ اختیار کر لیا اور شہزادی یوروپا کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ قدیم یونانیوں کے مطابق زیوس اور یوروپا کی اس تعلق کی بنا پر جو اولاد پیدا ہوئی، اسی نے تمام یورپ کو آباد کیا۔ زیوس کی محبوباؤں میں دوسرا نمبر ہے الکیمین کا، جو ایک انتہائی خوبصورت شادی شدہ عورت تھی۔ جب اس کا شوہر ایمفی ٹریون جنگ پر روانہ ہوا اور کافی عرصے تک واپس نہ لوٹا تو یونانی دیوتا زیوس اس کا روپ اختیار کر کے روز الکیمین کے پاس آتا اور اس سے جنسی تعلقات استوار کرتا، یہاں تک کہ ان تعلقات کے نتیجے میں ہرکلیز نامی ایک بچہ پیدا ہوا، جو یونانی تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور اور مشہور ہیرو کا درجہ رکھتا ہے۔ دوستو، ایسی درجنوں عورتیں اور کہانیاں یونانی داستانوں میں رقم ہیں کہ جن کی عزتیں یونانیوں کی اس جھوٹے خدا زیوس نے تار تار کیں۔ ان میں لیڈا، کیلسٹو، اینٹیوپ، میٹس اور لیٹو بھی شامل ہیں۔ یونانی لٹریچر میں درج ان داستانوں کے مطابق کسی عورت کے پاس دیوتا زیوس ایک خوبصورت ہنس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تو کہیں زہریلے سانپ کی صورت میں، تو کسی عورت کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ اس کے محبوب کا روپ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ زیوس سے اس کی اپنی ماں ریحا بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ قدیم یونانی لٹریچر کے مطابق جب زیوس کی شہوت بھری نگاہ اس کی اپنی ماں ریحا پر پڑی تو ریحا نے زیوس سے بچنے کی خاطر ایک زہریلی اور بدصورت ناگن کا روپ اختیار کر لیا۔ اس کے باوجود زیوس نے اپنی ماں کا پیچھا نہ چھوڑا
اور اس نے بھی ایک نر زہریلے سانپ کا روپ اختیار کر کے ریحا کے ساتھ زبردستی جنسی تعلقات قائم کیے۔ زیوس اور اس کی ماں کے اس تعلق کے نتیجے میں ان کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام پرسیفون رکھا گیا۔ درجنوں دیویوں اور عام عورتوں کے علاوہ زیوس کے معاشقے کم عمر لڑکوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں۔ یونانی دیوتا زیوس ٹروائے میں رہنے والے ایک انتہائی خوبصورت لڑکے گینیمیڈ کے عشق میں بھی مبتلا ہو گیا تھا، جسے وہ اغوا کر کے اپنے ساتھ کوہ اولمپس میں لے گیا اور اپنی دنوں رات اس کی صحبت میں گزارا کرتا۔ دوستو، جہاں یونانی دیوتا زیوس کی محبوباؤں کی تعداد انگنت ہے، بالکل اسی طرح یونانی داستانوں میں اس کے بچے بھی بے شمار ہیں۔ قدیم یونانیوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنی ہر مشہور مرد اور خوبصورت عورت کو زیوس کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا کرتے تھے۔ مثلاً یونانیوں کے مطابق سکندری اعظم کی ماں اولمپیاز بھی زیوس کی محبوباؤں میں سے ایک تھی، اور ان کے مطابق سکندری اعظم زیوس کا بیٹا تھا۔ یا ہیلن آف ٹروائے، جس کے باعث مشہور زمانہ ٹروجن وار لڑی گئی اور ٹروائے کا شہر صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا، وہ بھی یونانیوں کے مطابق زیوس کی ہی ایک ناجائز بیٹی تھی۔ قدیم یونانی اپنی خوبصورت بیٹیوں اور عورتوں کو زیوس سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف منتر یا دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے باوجود یونان میں زیوس کو سب سے بڑے دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ اس کی عظیم الشان مندر ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یونان میں جا بجا نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک کا شمار دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں بیان ہوئی تمام باتیں قدیم یونانی لٹریچر کا حصہ ہیں، جن کا مستند تاریخ یا حقائق سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ باور کروانا ہے کہ ظہور اسلام سے قبل اس دنیا میں رائج مذاہب میں کس قدر غلیظ اور گھٹیا کہانیاں زبان زدے عام تھیں کہ جن سے خود ان کے دیوتا تک محفوظ نہ تھے۔